اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان ارم شاہ، اور میں آپ سب بہن بھائی کو سیدہ ارم شاہ آفیشیل پر خوش آمدید کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ مساوات اور برابری کے بارے میں ہے کہ اسلام میں اس کا کیا حکم ہے، اور قرآن اور حدیث میں ہمیں اس کا کیا حکم ملتا ہے، اور یہ اسلامی معاشرے میں کس قدر اہم ہے۔ اسلامی شریعت میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمام مسلمان جو ہیں وہ یکساں ہیں، برابر ہیں، مساوی حقوق کے حامی ہیں۔ کسی بھی شخص کو اس کے قبیلے، خاندان، ذات و برادری کی بنیاد پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، نہ کوئی وہی برترین کسی دوسرے شخص کو حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ حجرات میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہوگا جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار رہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جانے والا، خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کا لفظ کہہ کر تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے، یعنی آیت کے مخاطبین صرف اہل ایمان نہیں ہیں بلکہ پوری انسانیت ہے، اور پوری انسانیت کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اس مرد اور عورت سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام ہیں۔ لہٰذا ماں باپ کی حیثیت ہے اگر ہم دیکھیں تو ہم سب ہی جو ہیں وہ برابر ہیں۔ مختلف قبائل اور برادری میں تقسیم کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے قبیلے کا نام یا تمہارے خاندان کا نام دوسروں کو تمہاری پہچان جو ہے وہ کروا سکے۔ اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ قبیلے یا برادری کی بنیاد پر کسی بھی شخص کو دوسرے شخص پر برتری حاصل نہیں ہے۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص سے ممتاز نہیں ہے۔ اگر فضیلت اور بڑائی کا معیار ہو تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑائی کا معیار ہماری بڑائی کے معیار سے بہت مختلف ہے۔ ہم اسے قابل عزت سمجھتے ہیں جن کے پاس دنیاوی اسباب کی کثرت ہو، یعنی کسی کے پاس دولت ہے، اچھا نام ہے، اچھی پوسٹ ہے، تو ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہے بہت ہی قابل ہے اور بہت ہی بڑائی ہے، بڑائی کے معیار سے بہت اچھا انسان ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے بڑائی کا معیار جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ جیسے کہ ہم سب مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی ممتاز ہے جس کا تقویٰ جو بہترین تقوی والا انسان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رب العزت نے ان بنیادی اسباب کے بارے میں بھی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ان اسباب کی حیثیت اللہ رب العزت کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العزت ان کافروں کو دنیاوی مال و اسباب بالکل بھی نہ دیتا، کیونکہ جو کفار ہیں وہ بہت زیادہ، اگر ہم دیکھیں تو نان مسلم کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو وہ بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں، دنیاوی مال و اسباب ان کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے، حسن ان کے پاس بہت ہوتا ہے، بہت خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، اور ہر طرح سے اللہ پاک نے ان کو بہت عزت بھی دی ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے اگر ہم لوگ دیکھیں۔ لیکن وہ دین سے بہت دور ہوتے ہیں، نان مسلم ہوتے ہیں، اسلام کو ہی نہیں مانتے، مسلمان ہی نہیں ہوتے، انہوں نے ہمارے نبی کا کلمہ ہی نہیں پڑھا ہوتا۔ تو اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ آخرت جو ہے انہی چیزوں کی بنیاد پر ہے۔ دولت، پیسہ، معیار، عزت، یہ چیزیں انسان کے کام نہیں آتی۔ حسن ہو گیا، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہر چیز کو زوال ہے، حسن کو بھی زوال ہوتا ہے، کہ حسن بھی ایسا ہے کہ وہ بھی ڈھل جاتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ فنا ہو جاتا ہے۔ دولت آج اگر ہمارے پاس ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں کو تقوی کی جو ہے بڑائی کا معیار کو نہ سمجھیں، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں، انڈیا میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ دیکھی جاتی ہیں کہ وہ انہی لوگوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور انہی لوگوں کو بڑا سمجھتے ہیں جو لوگ جو ہیں رتبے کے لحاظ سے، جو کہ نام کے لحاظ سے یا دولت کے لحاظ سے بڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اور یہ ارشادات اور اس خطبے کی اہمیت اسلامی مملکت کے جو آئین ہے، اس آئین سے ثابت ہوتی ہے کہ اگر اس خطبے کے نکات کو اسلامی معاشرے میں نافذ کر دیا جائے تو یہ نظام مملکت جو ہے ایک پورا آئین ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں رسانی
تعصب اور علاقائی برتری اور زبان کی بنیاد پر کیے جانے والے تعصب کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ اگر ہم اس لائن کو دیکھیں تو یہ بہت زیادہ ایک گہری بات ہے، عقل رکھنے والے اور شعور رکھنے والوں کو یہ بات اچھے سے سمجھ آ جائے گی، اور اس پہ ہی ایک معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ ٹکی ہے۔ اور یہ اس طرح اگر ہم اس کو سمجھ لیں اور اس کو جو ہے اپنی زندگیوں میں رائج کر لیں، تو جو تعصبات ہیں زبان کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے یا پھر دولت کے لحاظ سے، تو وہ بالکل جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ بڑائی اور عزت کا معیار ایک ہی مقرر ہے، جو کہ تقویٰ ہے۔ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا وہ اپنے مسلمان بھائی سے اتنا ہی زیادہ برتر ہوگا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جنت کے بھی معیار مقرر فرمائے ہیں۔ جو شخص جتنا زیادہ متقی ہوگا وہ اپنے تقوی کے اعتبار سے اپنی جنت میں جائے گا، اور ہر جنتی کا درجہ اس کے تقوی کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ یعنی کہ جو جتنا زیادہ متقی ہوگا وہ اتنے ہی اچھے درجے میں جائے گا، اور جو جتنا کام ہوگا اس کے لحاظ سے اس کو جو ہے وہ درجہ دیا جائے گا۔ اسلامی نظام و ملکت میں مساوات و برابری کے حقوق صرف مسلمانوں کو حاصل نہیں ہیں، بلکہ خوراک کی فراہمی، رہائش اور لباس کو حاصل کرنے کے حق میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں ہی برابر ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی خوراک کے لیے کوئی کام کرتا ہے، یا اس کی رہائش ہے یا لباس کے لحاظ سے جو ہے، جیسے مسلمانوں کو حقوق حاصل ہیں ویسے ہی نان مسلم کو بھی اتنے ہی حقوق حاصل ہیں، کیونکہ کوئی بھی جو دین ہے وہ اس طرح آزادی نہیں دیتا جس طرح سے اسلام دیتا ہے، کہ وہ مساوات اور برابری کو اتنی زیادہ اہمیت دیتا ہے کہ اس نے غیر مسلم اور مسلمان دونوں کو خوراک، لباس اور رہائش کے اعتبار سے بالکل ایک جیسے حقوق دیے ہیں۔ اور اگر ہم سیاست میں دیکھ جائیں تو اقلیتوں کے جو تحفظ ہیں، اس کا آئین میں، ہمارے آئین میں بھی ایک بات ہے کہ اس میں اقلیتوں کے تحفظ کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے، اور انہیں دین کی بھی آزادی دی گئی ہے کہ وہ اپنے دائرے میں رہ کے اپنی جو دین ہے اس کی عبادت کر سکتے ہیں۔ حکمرانوں کو اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ غیر مسلموں کو بھی رہائش، خوراک سے محروم نہ کیا جائے، کہ اس لیے جو جیسے پاکستان ہے، یہاں پہ بھی بہت سے غیر مسلم جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں۔ کوئی سکھ ہیں، کوئی ہندو ہیں، کوئی عیسائی ہیں، اس طرح مختلف مذہب کے لوگ یہاں پہ بھی رہتے ہیں، بے شک وہ تھوڑی مقدار میں، لیکن وہ ہیں ضرور۔ تو جو حکمران ہیں ان کو اسلامی جو قوانین ہیں ان کے مطابق یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ ان کو رہائش اور خوراک سے محروم نہ کیا جائے، بلکہ انہیں بھی جس طرح ایک مسلمان کو یہ حقوق دیے جاتے ہیں، اسی طرح غیر مسلموں کو بھی یہ حقوق دیے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظام و ملکیت کی بنیادی اور انسانی حقوق میں مسلمان اور غیر مسلمان جو دونوں ہیں وہ دونوں ہی برابر ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں پہ غور کریں، تاکہ جو ہے ہم لوگ ایک اچھی زندگی بسر کر سکیں۔ رشتہ داروں میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو وہ لوگ اپنے ہی معیار کے لوگوں کو بلاتے ہیں، یعنی کہ وہ جتنے خود کوئی امیر ہیں تو وہ جو غریب رشتہ دار ہیں ان کو نہیں بلائیں گے کہ یہ اگر آئیں گے تو شاید ہماری عزت میں کمی ہو جائے گی یا ہماری عزت کم ہو جائے گی۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، کہ جو رشتہ دار ہیں تو وہ آپ کے ہی رشتہ دار ہیں، آپ کے خونی رشتے ہیں، تو جو ہیں دولت کی بنیاد پہ کسی کو بھی جج نہیں کرنا چاہیے۔ اور دولت تو ایسی چیز ہے کہ اگر آج آپ کے پاس ہے تو کل وہ کسی اور کے پاس ہوگی، پرسوں کسی اور کے پاس۔ تو ان چیزوں کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دینی چاہیے، اگر کسی کو دینی چاہیے تو اس کا جو ہے، جو اس کا تقویٰ ہے، جو اس کا متقی ہونا وہ، اور اس کے اچھے اخلاق کو اور اس کے جو ہے اچھے کردار کو جو ہے وہ اہمیت دینی چاہیے، تاکہ اس سے جو ہے رشتے بھی مضبوط ہوں، اور جو ہمارا معاشرہ ہے وہ بھی ایک اچھی راہ پہ جائے، اور جو بڑوں سے ہیں وہی چھوٹوں سے سیکھتے ہیں۔ تو یہ جو اسٹیٹس ویلیو آج کل ہے بہت زیادہ معاشرے میں پھیل رہی ہے، یہ بہت بری چیز ہے، کیونکہ ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ سب مسلمان ایک جیسے ہیں، سب مسلمان برابر ہیں، مسلمان کا بھائی ہے۔ ہمیں اگر کوئی غریب ہے تو اگر کوئی جس کی حالت اچھی ہے، جس کو اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہے، اللہ پاک نے اس کے حالاتوں کو اچھا رکھا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرے، نہ کہ جو ہے اس کا مذاق بنائے، اس کو ڈیگریڈ کرے، اس کو باتیں سنائے یا اس کی دل آزاری کرے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ سب مسلمان مساوات اور برابری کو جو ہے اس کو سامنے رکھیں، اور جو ہے اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں، تاکہ ہم ایک اچھے مسلمان بن سکیں، ایک اچھے شہری بن سکیں، اور ایک اچھے جو زندگی ہے وہ گزار سکیں، اور اللہ پاک کے ہاں جب ہم لوگ جائیں تو ہم لوگ شرمندہ نہ ہوں اپنے اعمال پر، اپنی
برے کاموں پہ یا جو ہم لوگ دنیا میں ایسی باتوں کو رکھتے ہیں تو ایسی باتیں نہیں رکھنی چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک کے سامنے ان کی وجہ سے شرمندہ ہونا پڑے۔ اگر آپ کو کوئی میری بات بری لگی ہو تو میں آپ لوگوں سے معذرت کرتی ہوں، اور اسی کے ساتھ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک سب کی مشکلات کو آسان کرے، اللہ پاک سب کی جو نیک خواہشات ہیں ان کو پورا کرے، اور کسی کے تو ہماری بھی مشکلات کو آسان کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔